انسان اذا مبتلا ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمنا واما اذا مبتلا فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین کرام، بانی نے مجلس کی جانب سے بہت سارے موضوعات یکجا کرنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ پورا آ سکوں. تقریباً آپ لوگ موجود تھے جو گفتگو امتحان کی شروع ہوئی تھی گزشتہ سنڈے کو، جو بارگاہ میں مجلس تھی ڈاکٹر حیدر صاحب کی طرف سے. لیکن امتحان ایک ایسا زندہ موضوع ہے کہ جو سرشت انسانی کے ساتھ پیوستہ ہے. جس وقت سے انسان ہے جب سے امتحان ہے، اور جب تک انسان رہے گا جب تک امتحان رہے گا. اس لیے کہ جب بھی گمراہی کا اندیشہ موجود ہو، مس گائیڈ ہونے کا آپشن موجود ہوگا، وہاں امتحان شروع ہو جائے. صحیح؟ عام انسانوں کے لیے میں نے بیان کیا تھا حدیث کی روشنی میں 3 طرح کے حضور نے بیان کیا امتحانوں کی 3 علتیں ہو سکتی ہیں. جو انبیاء و اولیاء کے لیے امتحان ہے وہ ان کے درجات میں بلندی کے لیے امتحان. جو مومنین کے لیے امتحان ہے وہ ان کو ان کے عقائد و ان کے بلیفز پر یقین دلانے کے لیے اور ان کے درجات میں بلندی اور انہیں نعمتیں دینے کے لیے امتحان. اور جو کفار و مشرکین و دشمنان الہی کا امتحان ہے وہ اس دنیا میں سختیوں میں مبتلا کرنے کا امتحان. ان 3 حالتوں سے خالی نہیں. لیکن سورہ فجر کی ان 2 آیتوں میں، سورہ فجر کی 15ویں اور 16ویں آیت میں عجیب پروردگار نے ایک نفسیات انسان کی گفتگو کرتے ہوئے 2 اشارے فرمائے کہ امتحان کو تو یہ انسان مانتا ہے کہ امتحان ہے اور لیا جائے گا، لیکن اگر ہم اس کا امتحان لیتے وقت فوراً اس کو نعمتیں دینا شروع کر دیں، اس کے درجات میں بلندی شروع کر دیں، 2 دن امتحان لیا، 2 گھنٹے امتحان لیا، فوراً جو ہے وہ کیسے کہ آپ کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، آپریشن کرانے گئے، بہرحال امتحان تو ہے، لیکن اس کے بعد وہ چیز تو نکال دی گئی جس کی وجہ سے پریشانی تھی، تو خوش ہو جاتا ہے اور پھر فوراً کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي اکرم، میرے پروردگار نے اکرمنی، میرے اوپر بڑا کرم فرمایا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن کریڈٹ دراصل دے خدا کو رہا ہے، لے خود رہا. صحیح ہے کہ میں نے اتنا اچھا امتحان دیا کہ خدا نے مجھ پہ کرم کیا، کوئی آپشن ہی نہیں تھا. سارے سوال لکھ کے آیا ہوں، فل مارکس نہیں آتے تو کیا تھا. یہ وہ والی بات ہے. دوسری طرف اگلی آیت میں کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، اور جس وقت ہم اسے دوبارہ امتحان اس طرح سے لیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور تھوڑا سا اس کا رزق تنگ کر دیں. فَقَدَرَ عَلَيْهِ، ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے. کمال دیکھیں، ہم اس کے رزق کو تھوڑا سا محدود کر دیں، تھوڑا سا اس کو ہارڈشپ میں مبتلا کریں کہ دیکھیں تو آپ ٹیسٹ کریں کیا. فوراً پریشان ہوتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي، پروردگار نے تو مجھے رسوا کر دیا، خوار کر دیا. یار کتنی مشکل، کتنی سخت. یہ 2 راہی امتحان جو امتحان انسان کے لیے پیش کیا جائے تو وہ ان 2 مختلف طریقوں سے اس کو بیان کرتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ سب کو آزمایا جانا ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. بھائی جو جتنے زیادہ بالا درجے پر ہوگا اس کا اتنا سخت امتحان ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اس سے اوپر جانا. اب جو ڈاکٹریٹ کے لیے امتحان ہوگا وہ
کنڈر گارڈن والا تو نہیں ہوگا نا کہ اس سے سمپل چیزیں پوچھی جائے. بالکل سمپل سی بات ہے. اب اس امتحان کے اندر بچنا ہے اور اس طرح سے بچنا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے بچنا ہے. یہ وہی دنیا کہ جس کی جلد اس قدر ملائم ہے کہ ہاتھ پھیرنے میں مزہ آتا ہے سانپ کی طرح. اتنی خوبصورت دنیا کہ جس کی چکا چوند جو ہے وہ صرف ایسی ہے کہ اس کو دیکھتے رہو, محظوظ ہوتے رہو. نہج البلاغہ کے نہ جانے کتنے خطبے میرے سامنے کھل گئے اس امتحان کی بحث میں, آزمائش کی بحث میں, جہاں مولا فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بھیجا جائے, بڑا خوبصورت ڈیکوریٹڈ ہال, اور آپ جیسے ہی وہاں پہنچے دیکھنا شروع کر دیں, واو کیا موزائک لگے ہوئے ہیں, کیا فرنیچر ہے, کیا چھت ہے, کیا لائٹس ہیں, کیا ٹیمپریچر کنٹرول ایٹماسفیئر ہے, کیا فریگننس آ رہی ہے, کیا بہترین لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے, کیا کرسی ہے, کیا فرنیچر ہے, اور پورا وقت اس میں گزر جائے بجائے اس کی کہ توجہ کی جائے بھائی یہ کوسچن پیپر بھی تو ہاتھ میں ہے, اس سوالنامہ بھی تو ہاتھ میں ہے. اس کی طرف سے بالکل غافل ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی سوالنامہ بھی ہے اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی ہے, اور اس سے بھی غافل ہو جائے کہ کوئی مجھے کچھ دیکھ رہا ہے. بہت اتنا کھو جائے پھر ایک دم اس کو کہا جائے بھائی ٹائم اپ, میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں تھا. یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک, تمہیں اپنے رب کی طرف کھینچا جا رہا ہے, بالآخر کھینچا جا رہا ہے. اگر شرافت سے چلتے رہو گی گردن نہیں چلے گی, اور جتنا تم اس کے ساتھ سختی دکھاؤ گے تمہارے ہی بدن پہ نشان پڑتے چلے گا. محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جتنا تم اس کے ساتھ سختی کرتے رہو گے اتنا تمہارے لیے مشکل ہوتی رہے گی. یہ پروردگار کا مطلب ہو, یہ تو تمہارا ہر آنے والی سانس تمہیں تمہاری موت سے قریب کر رہی ہے. اجل مسمى تمہارے لیے ایک میعاد معین ہے. ٹھیک, لیکن اچھا یہ میعاد جو معین ہے یہ بھی دو طرح کی ہے, دو اجل ہے. ایک وہ جو شرط ہے کہ تمہاری اس دن موت آنی ہے, لیکن دوسری وہ ہے کہ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو اس سے جلدی بھی آ سکتی ہے, بہت, اور اگر یہ کام کیے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. دو تین مثالیں بھی دے دوں. والدین کی نافرمانی کی تم نے, مومنین کو پریشان کیا تم نے, یہ حدیث میں ہے. اہل بیت سے دشمنی رکھی تم نے, دین الہی کا مذاق اڑایا تم نے, نعمتوں کا کفران کیا تم نے, خلق الہی یعنی عام, یہ اب انسان کی بات نہیں, نباتات کو, پلانٹس کو, اینیملز کو unnecessary تم نے نقصان پہنچایا, تو تم نے گویا اپنی زندگی کم کرنا شروع کر دی. اور جو تمہیں چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, تم اگر اس سے ملنے چلے گئے تم نے اپنی زندگی میں اضافہ کر دیا. تم نے والدین کی خدمت شروع کر دی, تم نے اپنی زندگی میں اضافہ کر دیا. تم نے اہل بیت کی خدمت شروع کر دی, تم نے اپنی زندگی میں اضافہ کر دیا. ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں, لیکن جب تک نام اہل بیت رہے گا وہ تمہیں اپنے ساتھ زندہ رکھے. یقین نہیں آتا؟ سلمان و ابوذر کو چھوڑیے, فضہ و قمر کی بات کریے. آپ کہ بھائی وہ معرفت کے دم, معرفت نہیں, اطاعت محض ثابت کر دو, کچھ نہیں آتا. بہت خوب. اگر تم اپنی صرف اور صرف انسان اوبیڈینسی ثابت کر دے, پروف کر دے بس, سبحان اللہ, تو آپ یقین کریں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کم سے کم. اللہ کہ بھائی مجھے صلاحیت نہیں ہے, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, پروردگار عربی نہیں آتی. کہ ٹھیک ہے عربی, لیکن جو تو کہے گا مانوں گا, اس میں مشکل کیا ہے؟ بہت خوب. اور یہ تو پریکٹیکلی بتایا ہے, وہ مجبور نہیں کر رہا کہ اٹھو, قیام کرو, ہاتھوں کو اٹھاؤ, نہیں, رفع یدین کرو, وضع یدین, ایسا کچھ چاہیے ہی نہیں. کھڑے ہو سکتے ہو, کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ سکتے ہو, بیٹھ نہیں سکتے, جس قدر خم ہو سکتے نہیں ہو سکتے, زبان سے ادا نہیں کر سکتے, اشارہ کر دو, اشارے نہیں کر سکتے, دل میں نیت کرو.
یہ مراحل لطف بتا رہے ہیں کہ مقصود تم سے سجدہ کروانا نہیں ہے. بھئی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ کائنات میں تسبیح کر رہا ہے تو میری ایک تسبیح کرنے سے اس کی شان میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق اپنی شان کبریائی میں نہیں ڈالنا ہے، فرق میرے وجود میں ڈالنا ہے. یہ بیان کرنا ہے. فرشتوں نے ایک دن کہا تھا کہ من یمسک الدماء، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. خدا روز بیان کرتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، یہ دیکھ میرا بندہ اختیار سے سجدہ کر رہا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ اختیار سے چل کے مجلس میں یہاں بیٹھا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ اختیار سے یہاں تک پہنچا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ اختیار. جہاں جہاں آپ اختیار کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں وہاں وہاں فرشتوں کے مقام پہ آپ کو فوقیت دی جاتی رہتی ہے. اور ہر اس مقام کے لیے جو آپ سے کہا نا کہ یہ کرو گے تو استغفار کریں گے فرشتے، اس کی وجہ یہ ہے جب وہ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ سے امپریس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں خداوند کیا بندہ ہے تیرا، کہ ٹھیک ہے اب یہ چپ ہے تو تم اس کے لیے تسبیح کرو. پھر آپ سو رہے ہیں وہ آپ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مقام جہاں کہا کہ مومن وہ ہے لو کنتا مال غافلین لم یحسب فی الغافلین. اگر وہ غلطی سے ایسے لوگوں میں پھنس بھی جائے جو غافل ہوں تو بھی خدا اس کو غافلوں میں شمار نہیں کرتا، ذاکروں میں ہی شمار کرتا. لیکن اب ذاکر کے اپنے مسائل ہیں. اب بہرحال اب یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ بتایا جائے. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری مشکلات ہیں. ارے مولانا کی حالت دیکھی آپ نے، گاڑی دیکھی آپ نے. آپ آج تک ائمہ کے گھوڑوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اصلی گھوڑے تھے، نسلی گھوڑے تھے، یہاں سے منگایا تھا وہاں سے کمایا گیا تھا، اتنا تیز چلتا تھا اس وقت میں، نہ دلجنے کا کوئی مثال تھی نہ براق کی کوئی مثال تھی. اور یہی ائمہ کے اصحاب کی حالت ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ مومن ہمیشہ جو ہے فخر میں رہے؟ نہیں، اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو دکھا سکتا ہے دکھائے، جو دکھا سکتا ہے، جو استعمال کر سکتا ہے استعمال کرے، اس سے دل نہ لگائے. یاد رکھے اس پہ غرور نہ کرے. گاڑی قدموں کے نیچے رہنے کے لیے ہے، دماغ کے اوپر آنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس پر سوار کریں وہ سواری ہے، وہ آپ کے دماغ پہ سوار نہ ہو جائے. ایک مومن طنز کرنے لگے گاڑی، ماشاء اللہ سواری گاڑی تو بہت اچھی ہے. میں کہا آپ سوار نہیں دیکھ رہے، یہ تو ائمہ کا دیا ہوا جواب ہے. پیغمبر نے کہا تھا سواری ہے، جو سوار بھی تو دیکھیے. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ جو مومن ہے ہمیشہ وہ گدھوں پہ خچروں پہ گھومے گا؟ ہر وقت کی بات ہے. اچھا عوام کا بھی مزاج عجیب ہے. اگر آپ خود پہنچ جائیں رکشہ کر کے تو اس لفافے میں رکشے کا کرایہ بھی موجود نہیں ہوگا جو دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ بات کر لیں تو کمال ہے، خون حسین بیچ رہا ہے. جو چیز لوگوں کو دکھائی جانی ہے وہ دیکھے ہیں، اس لیے ان کی تصویریں ہوں گی، ویڈیو ہوگی، وہ بہترین ہوگی. لفافہ کسی کو تھوڑی پتا ہے، مولانا کو پتا ہے، خدا کو پتا ہے، جو مرضی دے دیا جائے. اگر یہ بولے تو تاجر خون حسین. کمال دیکھے کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. تنزلی دیکھیے، تنزلی دیکھیے. کس نے کہا ہے آپ سے دیں، لیکن پھر جاہلوں کو بھی نہ دیں. افسوس کا مقام یہ ہے جو جاہل، میرا جاہل آ کر نہ صرف کوئی علم و ایمان میں اضافہ کر کے گیا بلکہ آپ کی آدھی سے زیادہ خلوص کو بھی ضائع کر دیا، آپ کے ثواب کو بھی ضائع کر دیا. اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کو خرچ کرنے کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں، بہائے دے رہے ہیں. کمال ہے. روح مجلس محال مجلس ہے، ذکر اہل بیت ہے، مصائب مجلس ہے. نہ یہ کہ روح مجلس وہ لنگر ہے جس کی تفصیل لکھی جا رہی ہے. عوام کا مسئلہ ہے، یہ خواص کا مسئلہ نہیں. اب ہاں اس مسئلے میں خود خواص بھی مجہول ہو جاتے ہیں. بہرحال سانپ کی کھال تو نرم و نازک ہے نا.
بہت مشکل ہے. ہر ایک جس کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد حدیث اب آپ لوگ سن ہی رہے ہیں تو سن لیجئے. درود پر محمد. عالم کے لیے کہہ دیا جائے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں تو مشکل ہو رہی ہے، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ پچھلے مومنین سے بہتر ہیں تو کوئی مشکل نہیں. کمال نہیں ہے. آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ پچھلے سارے بدریوں سے بہتر آپ ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پہلی ہجری میں کتنا اسلام آیا تھا جو بدر والوں کو پتا تھا؟ وہاں شہید ہونے والے شہید کی معرفت میرے فرش ادا پہ بیٹھنے والے اس بچے کی معرفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ولایت اہل بیت سند کے ساتھ دل میں من کنت مولا ہو فاضل مولا کی صورت میں لے کے گھوم رہا. کمپیریزن دلیل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، حضور حاجی صاحب آئے ہیں حج کر کے، حضور مدینے گئے تھے، بہت قدیم شہر ہے، صحیح. آپ نے مدینے کا جو ہے ایئرپورٹ دیکھا، ٹھیک، مدینے کا ٹرین اسٹیشن دیکھا. اب آپ دیکھیے، آ جائیے پوچھ لیجیے پیغمبر کے دور میں مدینے کا ایئرپورٹ کہاں تھا؟ وہ تو نہیں تھا. ایکسچینج کہاں تھی؟ وہ تو نہیں تھا. ٹرین اسٹیشن کہاں تھا؟ وہ تو نہیں تھا. البیک کہاں تھا؟ کہاں تو خالی لبیک تھا. درود پڑھیے محمد والے محمد. اس وقت تابش بھائی البیک تو نہیں تھا، لبیک تھا، اسی پہ سب چل رہا تھا. صحیح. تو آپ کہہ دیں کہ آج کا مدینہ اس مدینے سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ پیش رفت کے حوالے سے، ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے یقیناً افضل ہے. اس میں توہین کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہر نئی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ توہین تھوڑی ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو آج یہ بل منظور ہو رہے ہیں. خدا کی قسم علی اگر شب خیبر ہی نہ جاتے اور مدینے میں ہی رہ جاتے اور یہ مرحب و انتر سب کو تہہ تیغ کر دیتے، نہ کوئی بل بتانے والا ہوتا، نہ کوئی بل بات کروانے والا. کمال ہے. یہ اگر آپ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کی سندوں کے علماء وراثت الانبیاء، یہ حدیث تو ہے یا نہیں ہے؟ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اب انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ انبیاء تو ہمبل تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہا کرتے تھے. حضرت عزیر گدھے پہ آیا کرتے تھے، تو آپ بھی گدھے پہ آ جائیے. یہاں گاڑی کی پارکنگ نہیں رکھی جا رہی ہے، وہاں گدھے کی پارکنگ ملے گی اگر آج عالم آ جائے گا. تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو دماغ خراب ہے، اور ڈیمانڈ نہ کرے تو رول دیا جائے، رون دیا جائے. ہماری عوام کا مزاج ضرورت بنا رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ لوگ آپ کو یہ بتائیں، یہ جتائیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہ اماموں کا طریقہ ہے. جو قدر نہیں کرے گا وہ کھو دے گا، جو قدر نہیں کرے گا وہ ضائع کر دے گا. امتحان ہے. بہرحال آپ کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے، مومن کا بھی امتحان ہے، عالم کا بھی امتحان ہے. دیکھنا یہ ہے کون کس مقام پہ کس کے لیے کیا بول رہا ہے. یعنی عوام کی بات نہیں کہ علماء پریشان ہیں. ایک عالم کو اتنی عزت مل گئی، یہاں سے وہاں تک تلاش کیا جا رہا ہے کہیں غلطی کر دے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اپنا اشرا نہیں پڑھا جا رہا، وہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں پورے 2 گھنٹے ریوائنڈ کر کر کے سنا جا رہا ہے. کوئی ضعیف نقطہ مل جائے تو کل کی مجھے میں بیان کروں. اور یہ کوئی مسئلہ خواص کے عوام کی طرف سے بھی یہی مسئلہ ہے.
عوام سوال کریے مولانا ہمارے یہاں 1 لاکھ لوگ تو نہیں تھے، 100 لوگ تھے، کیا مجلس قبول ہوگی؟ تو دیکھیں اس عزاداری کو نعمت سمجھیں. آپ کو یہ فرش عزا دے کے آزمایا گیا کہ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی آپ پہ منحصر ہے، ہوا کر کے گزار دیں، خواب سن کے گزار دیں، واقعات سن کے گزار دیں، ٹھیک ہے، سیاسی واقعات میں گزار دیں، میں اپنا جو ہے سفر نامے بیان کرنا شروع کر دوں، وقت ختم ہو جائے گا. مشکل ہے. 2 جملے آپ کے لیے بھی بول دیے جائیں گے، فاتحہ تو پڑھوائی دی گئی ہے اور مصائب کا تو مسئلہ ہی نہیں. تو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. ہم ماحول بدلتے ہیں، آپ ماحول بدلتے ہیں. میں یا آپ انفرادی طور پہ کچھ نہیں بدل سکتے، یاد رکھیں کچھ نہیں تبدیل کر سکتے. ذرا سوچنے کی بات ہے، ایسا کیا ہوا کہ پیغمبر کے گزرنے کے 50 سال بعد ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حسن حسین کے قصیدے سنے ہیں، ابھی وہ جگہ موجود ہے، ابھی وہ منبر موجود ہے، ابھی وہ گھر موجود ہے، ابھی وہ گلیاں موجود ہیں جہاں آہٹ موجود ہے اہل بیت کی. ابھی شمشیر علی کے لگے ہوئے زخم بھرے نہیں ہیں اور کربلا جیسا واقعہ ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دنیا نے اندھا کر دیا ہے. دنیا نے اندھا کر دیا. ایک رے کی حکومت ہمارے ساتھ کے لیے تھی، ہمارے دماغوں میں رے کیا ہے یہ دیکھنا ہے. ہم نے کس کو رے شہر بنایا ہوا ہے، اور رے شہر کی حکومت وہ تو نہ کر سکا، لیکن حسین سے ایک سچی محبت رکھنے والا حسین کے 100 سال بعد دنیا میں آتا ہے شاہ عبد العظیم حسنی، اور جا کے شہر رے پہ ایسی حکومت کرتا ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں اب جو اس شاہ عبد العظیم حسنی کی رے میں زیارت کرے گا اسے زیارت حسین کا ثواب تم ہمارے ساتھ. تو شہر رے کی حکومت کے لیے گیا تھا، جو حسین کی زیارت کی خواہش سچی معنی میں دل میں لے کر جائے اسے ہم قیامت تک کے لیے رے کی حاکمیت دے دیں گے. اللہ ہم سب کو زیارت شہر رے برحمت مولا امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. کس طرح امام نے معجزہ دکھایا ہے، کیونکہ یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کی محبتوں کو دل میں خدا نے رکھا. ہر سال بہرحال مجھے یہ موقع مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کم سے کم ان ایام میں خطبہ امام سجاد ضرور دہرایا جائے. اور میں آپ تو جانتے ہیں مجھے آپ کو حافظے کا تو امتحان دینا نہیں ہے، اور دیکھ لوں اور آپ مجھے عالم نہ سمجھیں تو یہ امامہ میں نے سڈنی سے خریدا بھی نہیں ہے. درود پڑھیں گے بتاؤ دربار یزید میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام. مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے یزید اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ چلوں. کیا نفسیات کا امام ہے امام، نفوس کا امام ہے امام، اور کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. صرف کلام الہی سے کم ہے، باقی تمام خلق الہی کے کلام سے بالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے امام. دربار یزید میں زرخرید خطیب تھا، حکومت کی خطیب تھا،
جو بیٹھا ہو، دیکھیں حکومتی خطیب ہو سکتا ہے، حکومتی نواں خان ہو سکتا ہے، حکومتی مرثیہ خان، سب حکومتی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی کوئی، حکومتی ذاکر ممبر پہ گیا اور قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ قرآن نہیں بیان کر رہا ہوگا؟ بات ہی قرآن سے کر رہا ہے، حفاظ قرآن موجود ہیں دربار یزید کی، اس موقع پر وہ کرتے کرتے آیتوں سے بنی امیہ کے فضائل بیان کر رہا تھا، حقانیت حکومت اور حاکم بیان کر رہا تھا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آج تک بیان ہو رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ ہے جو کرسی پہ چڑھ جائے، اللہ اکبر، یا جسے کرسی پہ بٹھا دیا جائے، جو تخت تک پہنچ جائے، اب بھلے نسب کے ذریعے پہنچے یا غصب کے ذریعے پہنچے، جو پہنچ جائے وہ حاکم ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی خطابت ختم ہوئی، یہاں پر ایک مرتبہ منبر سلونی کے وارث نے اللہ اکبر اپنی تمام نقاہت بھلاتے ہوئے، امتحان سید سجاد، تابع بھائی امتحان اہم نہیں ہے، سب کو پتا ہے سید سجاد کا امتحان یہ، بچے مر گئے، گھر والے تباہ ہو گئے، بیویوں کو رسوا کر دیا گیا، ان کے مکھنے چادریں چھین دی گئیں، ان کا عزت و حرمت کی پامالی کی کوشش کی گئی، یہ اس کا ریئیکٹ کیسے کیا جائے، اللہ اکبر، کمال یہ ہے کہ امتحان کے وقت آپ کا عکس العمل کیا ہو۔ دیکھیے ان تمام امتحان، شام تو آخری مرحلہ امتحان ہے نا، شام تک پہنچ کے اگر سید سجاد یہ خطبہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب جو کربلا میں گزرا گزر گیا، جو کوفے میں ہوا ہو گیا، جو بچے اونٹوں سے گر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جو کربلا میں ہمارے لاشیں تھے میں انہیں دیکھ کے آیا ہوں، میں دفن کر کے آیا ہوں، کوفے کی گلیوں میں جو پتھر مارے جا رہے تھے میں دیکھ چکا، شام میں والد ہوتے وقت جو سجاوٹیں کی گئی تھی میں دیکھ، اب میں یہ خطبہ دے رہا ہوں، اجازت دے اے امیر، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، جملہ دے یہ بیان کر رہے ہیں امام کہ اگر کسی ممبر نما جگہ سے، جملہ محفوظ کیجئے گا، اگر کسی ممبر نما جگہ سے اہل بیت کے علاوہ اہل غیرے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو وہ ممبر نہیں ہوگا، لکڑیوں کا ڈھیر کہتا ہے۔ ممبر نہیں کہلائے گا، پھر کا اجازت دے، اب یہاں یزید کیسے اجازت دے دے، نہیں کوئی اجازت نہیں، اب جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شام والوں کو کیا پتا بنی ہاشم کیسے بولتے تھے، انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی وہاں پر ایک پیغمبر آئے تھے اور آ کر چلے گئے، وہ بتا بھی وہ حاکم رہا ہے بیٹھا تخت پہ، وہ حاکم ہے جو کہہ رہا ہے لا نبی جا لا ملک جا ولا وحی نزل، کہ لا نبی جا ولا وحی نزل، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے، یہ سب وقت لائق تو بنی ہاشم بالملک، یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے نعوذ باللہ حکومت رچانے کے لیے، ان عقائد کا مالک ہے جو حاکم ہے، تو اس نے اس کے باپ نے کیا بتایا ہوگا، یہ وہی شام ہے جہاں کے لوگ پوچھ رہے تھے جب شہادت علی کی خبر آئی کہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں، علی حالت روزہ میں تھے، علی روزہ کیوں رکھتے تھے، علی مسلمان ہو گئے تھے، یہ وہ شام ہے، وہ شام والے کہہ رہے ہیں اتنا غوغا سنا ہے بنی ہاشم کے خطیبوں کا، آؤ چلو بتاؤ تو کیسے خطابت ہوتی، یعنی کہ نہیں دے سکتے، ارے جانے دو، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی، حالت دیکھو اس کی، بدن سے خون رس رہا ہے، اللہ گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ماں بہنیں اطراف میں ہیں، کیا خطابت کرے گا، کیا بیان کر دے گا زیادہ سے زیادہ، اور بالآخر مجبوراً امام کو منبر تک آنے کی اجازت دی گئی، اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ یہی نحیف، یہی قیدی، یہی پابند سلاسل اب جب منبر پہ پہنچا تو یہ بیان کرتا ہوا نظر آیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ منبر حق ہے تو انہی کا ہے، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہا الناس آتینا ستا وفضلنا سبعا، اے لوگوں جان لو
خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 6 کوالٹیز جو خدا نے ہمیں عطا کی. خدا نے عطا کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کی بارگاہ میں جتنا ہے پھر وہ اتنا عطا کرتا ہے. آپ میں خالی وصول کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور لفظ وہ استعمال کیا جو پورے قرآن میں پروردگار نے صرف سورہ کوثر میں استعمال کیا، اور یہ کوثر کی موجوں کا خلف یار ہے جو آج تک نام دین محمدی باقی. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. خدا نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں. العلم، علم دیا ہے، والحلم، اور بردباری دی ہے، اور اس کے علاوہ خدا نے ہمیں سماحت دی ہے، ہماری خوبصورتی، ہماری وجاہت، ہمارا روب جو ہم سے بات کرنے والے پہ طاری ہو تو دکھ رہا ہے. پابند سلاسل ممبر پہ بیٹھا ہے، یزید روب پہ ہے. العلم والحلم والسماحت والشجاعت، اور اس کے علاوہ خدا نے ہمیں وہ شجاعت دی ہے، وہ بہادری دی ہے کہ جو کسی کو نہیں تھی. اور یہ جتنی ایک صفت ایسی ہے کہ جس پر مسلسل گفتگو کی جائے، لیکن میں خطبہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. خدا نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت. اور خدا نے ہمیں فصاحت دی ہے، وہ بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اٹریکٹیو ٹاکنگ پاور دی ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو بس ہم بول رہے ہیں، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو سب کو سننا پڑتا ہے، چاہے وہ تخت پہ بیٹھا حاکم ہی کیوں نہ ہو. اور خدا نے 6ٹھی چیز کا، خدا نے ہماری محبتوں کو مومنین کے دلوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر. ایک جملہ ہے، پورے کاری یزیدی پر خط کھینچ رہے ہیں امام کہ ہماری محبتوں کو مومنین کے دلوں میں ڈال دیا ہے. اور اگر ہم آج یہاں تیرے دربار میں قیدی بنے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب تیرے دل میں ہماری محبت نہیں، یعنی تو مومن بھی نہیں. نہ تو مومن، نہ تیرے لشکر میں کوئی مومن جس نے ہم پر ظلم کیا، کیونکہ خدا نے محبت ڈال دی ہے مومنین کے دلوں میں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہماری 7 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں کہ المحمد کان محمد منا. درود پر یہ محمد وفضلنا بأن منا نبی المختار، وہ نبی مختار ہم میں سے تھے. والصدیق منا، یہاں مولا متقیان علی بن ابی طالب کا لقب صدیق بیان کیا. اب یہاں بریکٹ میں سن لیجئے، مولا نے ایک جگہ کہا تھا لوگوں کے اموال چوری ہوتے ہیں، لوگوں کے اسباب چوری ہوتے ہیں، میرے القاب چوری ہوئے. بس صدیق منا، صدیق ہم میں سے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ طیار منا، جعفر طیار ہم میں سے تھے. اور اس کے بعد وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، اور خدا کا شیر اور رسول کا شیر سید الشہداء حمزہ ہم میں سے ہے. اور یاد رکھو 2 سبط رسول جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں. منا، کمال دیکھیے، منا یہ نہیں کہہ رہے میں ان میں سے ہوں، میں ان میں سے ہوں. پہلے یہ بتا رہے ہیں وہ ہم سے ہیں، وہ ہم سے ہیں، وہ یعنی جو فضیلتیں ان کی تھی وہی فضیلتیں اس قیدی کی ہے جو اس وقت منبر پر منا. اور میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں گرچہ خطبے میں آخر میں ہے. اور زہرائے بطول، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسرے نسخ میں جو بیان ہوا اور مہدی امت ہم میں سے. درود پڑھیے تاجر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ 7 شخصیات کہ یہ فضیلت ہے صرف ہماری،
اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اب مجھے پہچان لے۔ میں اپنے خاندان و آبا و اجداد کا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، ارے میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے مقام پہ نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا۔ ارے تمہارے آبا و اجداد اس بیت اللہ کے طرف برہنہ گھوما کرتے تھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور اس گھر کا طواف کیا اور صحیح بجا لائے، اور میں بہترین طواف کرنے والوں کا بیٹا ہوں، اور میں بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ لبیک تو تم بھی کہتے ہو، خدا جانے جواب میں خدا کیا کہتا ہے، لیکن جب وہ لبیک کہتے تھے پوری خدائی کہا کرتی تھی اس لبیک کا انتظار، پوری خدائی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میں ان کا بیٹا ہوں کہ جو براق پر سوار ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی، میں ان کا بیٹا ہوں کہ ان کو جبریل سدرۃ المنتہا تک لے گیا، میں ان کا بیٹا ہوں جو کعبہ قوسین کی منزل اور ادنا تک پہنچے، میں ان کا بیٹا ہوں جو مقام قرب پہ ایسے مقام پہ فائز تھے جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکتا، میں ہوں ان والا صفات کا بیٹا کہ جن کے پیچھے جن کے ساتھ آسمان کے فرشتوں نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدا نے وحی بھیجی ہے، میں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ یزید بن معاویہ کے دربار میں اپنے جد محمد کا نام اور اس کے بعد بلا فصل علی کا نام بتا رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ قیدی صرف خطابت نہیں کر رہا بلکہ اعلان ولایت علی بن ابی طالب۔ محمد و اہل بیت محمد میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک رگڑ دی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ پڑھا۔ کیا بات ہے۔ دوسرا ترجمہ سنیے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کفار مشرکین کی ناک رگڑوا کے ان سے کلمہ پڑھوایا، چاہے وہ بدر میں ہو، احد میں ہو یا فتح مکہ میں ہو۔ ارے تم عوام میرا مقابلہ یزید سے کر رہے ہو، یہ وہ ہے جن کے اجداد کو یبن الطلقاء کہہ کے، یہ طلقاء کا خاندان ہے، اور میں وہ ہوں کہ جن کے اجداد نے ان کی ناک رگڑوا کے مجبور کر کے ان کو کلمہ پڑھوایا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں۔ اب میں بس ساری چیزیں کسی طرح بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے رکابوں میں 2 تلواروں سے جنگ کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 ہجرتوں میں ساتھ تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو دونوں بیعتوں میں ساتھ تھا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنوں میں سب سے نیک ہے، صالح میں سب سے صالح ہے، انبیاء کا وارث ہے، ملحین کا کلا کما کرنے والا ہے۔ اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے خلاف شجاعان عرب ٹک نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، اور خوف خدا سے گریہ و بکا کرنے والوں کے سروں کا تاج ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر و استقامت میں سب سے بلند ہے۔ ارے آل یاسین ہم ہیں۔ میں سب سے زیادہ
قیام عبادت کرنے والے ہم میں سے ہیں۔ میرے دادا امیر المومنین ہیں جن کو جبرائیل نے تائید کی، جن کی میکائیل نے حمایت کی، مدد و نصرت کی۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار، جس نے مارقینوں، ناگسینوں، قاسدین سے جنگ کی، نہروان، صفین اور جمل تینوں میں لڑنے والے علی میرے باپ تھے، تمہارے باپ۔ درود پڑھیے محمد۔ بیعت توڑنے والوں سے میرا باپ لڑا، جھٹلانے والوں سے میرا باپ لڑا، بدعتیں کرنے والے خوارج سے میرا باپ لڑا۔ یہ اپنا بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر امام آگے چل کے فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا، جس نے ناموس سے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اور یہ حفاظت کا ہی تو ایک طریقہ تھا کہ کہہ دیا جائے اب آپ شرافت سے چلے جائیں، کم سے کم یہ ناموس کی حفاظت تو کر لیں، ورنہ اس وقت کیا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں 3000 پڑے ہوئے تھے جسد زمین پہ، وہاں ایک اور بدن گر چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل و برتر اور قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں۔ میں اولین مومنین کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہا۔ میں سابقین میں اول کا بیٹا ہوں۔ میں متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھ دینے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کر دینے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، قرآن کہتے ہیں رسول یہ تمہارے لوگ تیر نہیں پھینک رہے بلکہ اللہ تیر پھینک رہا ہے۔ اصحاب وہ ہیں جو تیر پھینک رہے ہیں، علی وہ ہے جو تیر بن کے خدا کی طرف سے کفار میں جا رہا۔ یہ بغض علی کا ناسور ہے جو ان کے دلوں میں موجود تھا۔ دربار یزید میں امام خطبہ دے رہے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جو اللہ کے تیر کی مانند ہے، اور یاد رکھو میں اس کا فرزند ہوں کہ جو عبادت گزاروں کی زبان ہے، جو دین خدا کے حامی و یاور ہے، اللہ کے ولی و صاحب امر کا بیٹا ہوں، حکمت الہیہ کا جو بوستان ہے میں اس کا بیٹا ہوں، علوم الہیہ کا جو حامل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں ابتہی اللہ کی مشیت پر راضی ہوں، میں دشواریوں میں پیش قدم والا ہمت اور ارادہ کرنے والے کے حصول تک پہنچنے میں جو سب سے بہتر تھا اس کا بیٹا۔ ہمیشہ یہ ناقص رہ جاتا ہے آپ لوگوں کی عدم دلچسپی کے باعث، یا تو بہت غور سے سن رہے ہیں۔ درود پڑھیے محمد۔ یہ خطبہ تو غیر بھی سن رہے تھے، اپنے نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار، بہت زیادہ قیام کرنے والا، وہ میرا باپ کہ جنہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور جس نے کفر کی جماعت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ صاحب جرأت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ صاحب قوت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ صاحب شجاعت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر دلاور کی طرح تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو زیر کرنا ناممکن تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو سامنے آنے والے لشکروں کو آندھی کی مانند منتشر کر دیتا تھا۔ میں وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کفار کو چکی کی مانند پیس کے رکھ دیتے تھے، وہ آندھی کی مانند انہیں منتشر کر دیتے تھے۔ ارے میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے، مدنی ہے، خیفی ہے، عقبی ہے، بدری ہے، احدی ہے، شجری ہے۔
مہاجری ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو تمام میدانوں میں حاضر رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جو تمام میدانوں میں حاضر رہا۔ ارے سید العرب ہیں میں جن کا بیٹا ہوں، میدان جنگ کے شیر دلاور ہیں میں جن کا بیٹا ہوں، دو مشعروں کے وارث، اللہ اکبر، دو مشعروں کے وارث حسن و حسین کے بابا میرے جد ہیں، ہاں میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ دربار یزید میں خطبہ ہو رہا ہے، کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، یزید طاقت کے نشے میں سرمست ہے، بدمست ہے، سمجھ رہا ہے میں جیت گیا، یہ قیدی بن کے آ گئے۔ یہاں سید سجاد کہہ رہے ہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، جو عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ ہے، سردار ہے۔ اور پھر اتنا امام نے انا 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 کہا کہ میں کہ حاضرین پریشان ہو گئے، اور کوہرام مچ گیا مجلس یزید میں، اور لوگ چیخ چیخ کے گریہ کرنے لگے کہ کیا غلطی ہوئی ہے، یہ کیا ظلم ہوا ہے کس خاندان کے ساتھ۔ اللہ دیکھیں مصائب سے پہلے ایک جملہ محفوظ کریں، امام وہاں پر پہنچ کے جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ بھئی مجلس کرنی ہے تو بیٹھو مسائب پڑھو اور چلے جاؤ، عرصہ ہے، عرصے میں خالی مسائب ہونے چاہیے، وہ امام سجاد بتاتے ہیں، کیا بات ہے، وہاں امام کا یہ خطبہ دیکھیں، امام وہاں کربلا کے مسائب نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ تو دکھ رہا ہے سب یہاں قیدی موجود ہے، دست میں رکھا ہوا سر میرے باپ کا ہے، وہ وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری معرفت ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ معرفت یہاں پر لوگ اس طرح سے رونے لگے کہ جو دہاڑے مار رہے تھے۔ اللہ انا ابن الحسین قتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں مار دیا، انا ابن المرمل بالدماء، میں وہ ہوں کہ جس کا باپ اپنے خون میں لوٹ رہا، انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، میں وہ ہوں جس کے اوپر کائنات میں حتی اجنہ نے گریہ کیا، ونا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، میں وہ ہوں جس پر پرندوں نے فضاؤں میں گریہ کیا، فلم یزل یقول انا حتی زج الناس بالبکاء، یہاں تک کہ مجلس یزید میں گریہ شروع ہو، اور یزید کو لگا کہ اب فتنہ برپا ہو سکتا، اور اس مقام پر یہاں یزید نے اپنے مؤذن کو بلایا اور کہا اذان دو، اور یقین کیجئے یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے ہوا کرتا تھا جب ہماری مجلس شروع ہوتی تھی، پچھلی گلی والی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان شروع کر دیا، جب جلوس پہنچتا تھا تفصیلی اذانیں شروع کر دی جاتی تھی، جو بتاتے ہیں کہ مظلومیت سجاد کا ماتم کرنے والے آج بھی موجود ہیں اور حمایت یزید کرنے والے آج بھی موجود ہیں، کہ جو نام خدا کو اذان سے غلط استعمال کر، اور ایک مرتبہ اذان شروع ہوئی، اور بہرحال یہاں یزید سمجھ رہا تھا اب معاملہ ختم، لیکن امام کیا بات، بہت امام یقین کیجئے اس اذان کے جملوں سے اس تابوت میں آخری کیلیں ٹھکی ہیں،
اللہ اکبر، واہ واہ واہ، بہت تھوڑا ضبط کریں. سب گریہ کر رہے ہیں، بیویاں گریہ کر رہی ہیں. مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں واقعاً اللہ بزرگ بنتا. یہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اللہ. ارے میرے بدن کا ایک حصہ جواب دے گا کہ اللہ بزرگ. بہت میرے گوشت کا ایک ریشہ گواہی دے گا کہ اللہ. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی ہتھکڑیوں بیڑیوں سے گوشت کے آثار دکھ رہے ہیں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں پیروں میں لگے ہوئے یہ زنجیروں کے حلقے اس کی ہڈیوں تک پہنچ چکے. میری ہڈیاں اللہ کی کبریائی کی گواہ ہے. اور جیسے ہی کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد منبر سے نیچے اترے اور یزید کے پاس پہنچ کے کہا اے یزید اللہ اکبر. یہ ہے شجاعت. کیا بات، آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، کیا بات. یزید کے سامنے پہنچ گیا کہ یزید یہ بتا کہ یہ محمد جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے. وَلَوْ قُلْتَ، اور اگر تو کہے کہ یہ تیرا باپ ہے، کذبتا، تو جھوٹ کہے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ محمد میرا ہی باپ ہے. ارے تو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، جب تک یہ نام محمد باقی ہے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے امتحان سید سجاد عزیز. اور ایسے سید سجاد اس امتحان سے گزر رہے ہیں. مگر میں کہوں گا مولا آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ کا خطبہ روکا گیا، لیکن آپ کا خطبہ اذان دے کے روکا گیا. کربلا میں عصر عاشور کا ایک منظر ہے. حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر ہے، حسین خطبہ دے رہے ہیں. یہ خطبہ حسین بھی روکا گیا. وہ امتحان سجاد، یہ امتحان حسین، یہ خطبہ بھی روکا گیا. لیکن کیسے کہ ہمارے ساتھ کہتا ہے اقرا کلام الحسین، اے حرملا حسین کے خطبے کو روک دے. یہ خطبہ اذان دے کے نہیں روکا گیا، بلکہ تیرے سے شعبہ کو کمان میں لگایا گیا اور حسین کی جانب چلا دیا گیا. وقت اور بچہ حسین کے ہاتھوں نے منقلب ہو کے رہ گیا جیسے کوئی مچھلی تڑپا کرتی ہے. یا سید سجاد، آپ کے لیے خطبہ دینا بہت سخت تھا، آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے. اللہ. لیکن ہم جب خطبہ دے رہے ہیں، اسپیچ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آزاد بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کے اشارے ہیں، بدن کی حرکت ہے. لیکن سید سجاد جس دربار میں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گردن میں توق ہے. ارے دیکھے تو کدھر، کہیں جانب زینب کبریٰ موجود ہے تو دوسری جانب سکینہ موجود ہے. ماں بہنیں بے مخنور چادر اگر سامنے دیکھے تو دشت میں بابا کا سر رکھا ہے. کتنا سخت ہے یہ خطبہ جس ماحول میں سید سجاد دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود امام خطاب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود امام خطاب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس حالت میں گردن نہیں ہلائی جا رہی، گردن میں توق ہے، ہاتھ نہیں اٹھ رہے، لیکن وہ خون جوش مار رہا ہے جو کربلا میں عباس کے شانے دیکھ کر آیا ہے. ارے جس نے حسین کو اپنے خون میں لپٹا دیکھا، جس نے اپنے بھائی علی اصغر کو دوبارہ قبر سے نکلنے کے بعد بابا کے سینے پہ رکھ کے دفن کیا. لیکن ان سب امتحانوں کے باوجود جب کسی نے پوچھا ہے مولا ان مسائل میں سخت وقت کہاں گزرا،
محمد کا بیٹا ہوں، اور یہ بیویاں جنہیں تم رومی قیدیوں کی طرح لایا ہے یہ اسی محمد کی نوازیاں ہے، یہ اسی خاندان سے ہے، تیری کنیزیں حجابوں میں موجود ہے، آل رسول اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔